صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، میرے محترم و مکرم و معزز سامعین اکرام و برادران اسلام، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا کرم اور اس کا احسان ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو سمجھ جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت جب سمجھ دیا ہے تو سمجھ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے راستے میں نکل جائیں۔ زمین پر انسان کے علاوہ کوئی بھی مخلوق دین کے لیے نہیں چلتی۔ زمین پر کوئی بھی مخلوق دین کے لیے نہیں چلتی۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے زمین پر کس کے لیے چلتی ہے؟ دین کے لیے چلتی ہے۔ گھوڑا چلیں گا دین کے لیے، گھوڑا چلیں گا زمین پر تو چارہ کھانے کے لیے، چونٹی چلیں گی زمین پر دانہ کھانے کے لیے، پرندہ اڑیں گا زمین پر تو اپنا لقمہ تلاش کرنے کے لیے، پانی چلیں گی پانی میں تو کیا کرنے کے لیے؟ اور اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے۔ زمین پر جتنی مخلوق ہے وہ پوری مخلوق روزی کے لیے چلتی پھرتی، کمانے دھمانے کے لیے چلتی اور پھرتی ہے۔ دین کے لیے صرف انبیاء پھرتے، دین کے لیے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پھرے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پھرے گی۔ اس کے زمین پر پھرنے کا مقصد اللہ کا دین زندہ ہونا۔ اچھا، اب کچھ لوگ امت میں نہیں ہیں اور وہ امت غیر اجابہ ہے۔ امت کا کچھ حصہ تو اجابت کا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے، اور امت کا کچھ حصہ کیسا ہے؟ غیر اجابہ ہے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے کیا نہیں پڑھا؟ کلمہ نہیں پڑھا۔ جب وہ لوگ زمین پر چلتے نا، جب وہ لوگ زمین پر چلتے روٹی کمانا مقصد ہوتا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ روٹی کمانا مقصد ہوتا ہے۔ اگر روٹی کمانے کے لیے نہیں ہے تو پھر دین اسلام مٹانا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ روٹی کمانا نہیں ہے تو کیا مٹانا؟ دین مٹانا، اللہ کا دین مٹانا۔ ہمارے بزرگ ساتھیوں میں مفتی اسد اللہ صاحب ہیں، وہ سال لگا رہے تھے ایک وقت میں، دہلی سے لکھنؤ جا رہے تھے۔ انہوں جس ریل کے ڈبے میں تھے تو اس کے اندر اسے تعارف ہوا تو لوگوں نے کہا کہ بھی کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھی ہم جماعت میں جا رہے ہیں۔ نہ کہاں کی جماعت ہے؟ یہ تو دلی مرکز سے آئی ہے، لکھنؤ جا رہی ہے۔
کتنے دن کے لیے؟ 1 سال کے لیے. تو سننے والوں نے ابا 1 سال کے لیے، ابا 1 سال کے لیے کتنا خرچہ ہے تمہارا؟ بولے 1 سال کے لیے 30,000 خرچہ آئے گا. 1 سال کے لیے کتنا آئے گا؟ 30,000 خرچہ آئے گا. سننے والے سب جنے ابا ابا بولے. تو بعض وقت میں 2 عیسائیان بھی تھے، کرسچین ٹائپ کے لوگ جی، اور جو ان سے پوچھے کہ بھئی آپ کہاں سے ہو؟ بولے کہ ہم کینیڈا سے ہیں. یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو ہم عیسائیت پھیلانے کے لیے، دین اسلام مٹانے کے لیے آئے. کتنے دن کے لیے آئے ہو؟ کتنے دن کے لیے آئے ہو؟ 20 برس وہاں میں انڈیا میں چلے. تمہارا خرچہ کتنا ہے؟ 1 سال کا 2 کروڑ ہے. 1 سال کا کتنا ہے؟ 2 کروڑ ہے. مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جب وہ بتایا نا یہ اپنی کارگزاری، ہمارا 1 سال اور 30,000 ایسے لگے اور جیسے کہ دریا کے سامنے قطرہ، ایسے لگے جیسے اس کے سامنے 20 برس سے گھر کچھ گیا نہیں کینیڈا کو، انڈیا میں رکھو، وہ اپنے دین کو پھیلا رہا ہے، اسلام کو مٹا رہا ہے، اسلام کو مٹا رہا ہے. اب اسلام والے جو ہیں کہ زندگی میں 1 بار سال کے لیے، اور وہ بھی 30,000 کی. 1 سال میں 2 کروڑ اس کا خرچہ، 20 برس سے گھر کو گیا نہیں. میرے عزیزوں، زمین پر جو لوگ چلتے ہیں نا، جو لوگ چلتے ہیں، یا تو روٹی کمانے کے لیے، روزی روٹی کے لیے چلتے ہیں، یا تو دین اسلام مٹانے کے لیے چلتے ہیں، دین اسلام مٹانے کے لیے چلتے ہیں. لیکن اللہ کے بندے، رسول اللہ کی امت، اللہ کے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد جب زمین پر چلتے ہیں، روٹی کمانے کے لیے نہیں، دین زندہ کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ دین زندہ کرنے. اگر وہ بیپار کرنے کے لیے بھی جائیں گے، دین زندہ ہو جائے گا. کیا کرنے کے لیے؟ بیپار کرنے کے لیے بھی جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بولو، دین زندہ ہو جائے گا. سب سے پہلے ایک جماعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ چین ہے، چائنا، تجارت کے لیے آئے. اس کے لیے بیپار کرنے کے لیے، تجارت کے لیے. جب آ کر وہاں پر انہوں نے بیپار شروع کیا تو تجارت کے اندر امانت داری تھی، جھوٹ نہیں تھا، دھوکہ نہیں تھا، جھوٹ نہیں تھا اور دھوکہ نہیں تھا. امانت داری تھی، سچائی تھی. امانت داری تھی، سچائی تھی. تھوڑے دن میں پورے مارکیٹ والے ان کی طرف ہو گئے. پورے مارکیٹ والے کیا کریں؟ ان کی طرف ہو گئے. پورے مارکیٹ والے ان کی طرف ہو گئے. جب وہ لوگ کیا کرتے، جب ان کے دن بھر کا کام آسان ہو جاتا تو وہ اپنا کام بند کر دیتے. لوگ بولتے ہیں ہمیں سودا دو، کہ نہیں، ہمارے پڑوسی دکاندار ہیں جی، وہ لوگ بیچارے صبح سے بیٹھے، ان کے پاس کوئی نہیں گئے، ان سے بھی کچھ سامان لے. آج کا ہمارے کا نفع پورا ہو گیا، آج کا ہمارے کا نفع پورا ہو گیا. پورے مارکیٹ والے تو ان کی طرف تھے، اب جو اپوزیشن میں جو دکاندار تھے وہ بھی ان کی طرف ہو گئے. اپوزیشن میں دکاندار تھے وہ بھی کیا ہو گئے؟ ان کی طرف ہو گئے. لوگ آ کر پوچھے تم کہاں سے آئے ہو؟ تم ایسے کیوں ہو؟ کیوں پوچھ رہے تم ایسے؟ لوگ بولتے نا کہیں کہ ایسا ہے، اس کا مطلب کیا؟ گالیاں دیتا رہتا، بکتا رہتا، گلوچ کرتا رہتا. کہیں کہ ایسا ہے، پیتا رہتا، پتے کھاتا رہتا. آدمی کیا بولتے؟ کہیں کہ ایسا ہے. تو ان سے جا کے پوچھے تم ایسے کیوں ہو؟ تمہیں کس نے سکھایا؟ تمہیں کس نے سمجھایا؟ تمہیں کس نے بتایا؟ تم کہاں سے اترے ہو؟ اس زمین سے تو نہیں لگتا کہ تم زمین سے آئے ہو، ایسا لگ رہا کہ تم آسمان سے اترے ہو. تمہارے اندر
دیوتا صفات ہیں. تم اندر کیا ہیں؟ کیا صفات ہیں؟ دیوتا صفات ہیں. تو انہوں نے تعارف کرایا ہم اللہ کے بندے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. ہم اپنے ملک سے اس ملک میں جو ہے تجارت کے لیے آئے. ہمارے نبی نے ہمیں یہ فلاں فلاں چیز سکھائی. تو انہوں نے کہا اگر ہم بھی تمہارے جیسے بننا بولے تو کیا کرنا؟ تو بولے چھوٹا سا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سچے دل سے پڑھ لو, اللہ کو ایک مان لو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مان لو, ہم جیسے بن جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ ہم جیسے ہو جاؤ. امتی بیپار کے لیے بھی جائیں گا, اس کے مقصد کیا ہوئیں گا؟ بولو, اس کا مقصد کیا ہوئیں گا؟ دین زندہ کرنا. کیا زندہ کرنا؟ دین زندہ کرنا. اگر امتی جہاد کے لیے بھی جائیں گا تو آدمیان کو مارنا مقصد نہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ تم ان لوگوں کو ختم کرو, ان کے بیویوں کو غلام بناؤ اور ان کے کھیتی باڑی کو خراب کرو اور ان کے مال کو لوٹ کر میرے پاس لاؤ. یہ مجھے پسند نہیں ہے. یہ مجھے کیا نہیں ہے؟ پسند نہیں ہے. تم ان کو دین کی دعوت دو, اللہ کے سامنے جھکاؤ. کیا کرو؟ دین کی دعوت دو. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے جھکاؤ. یہ مجھے پسند ہے. تمہاری اس محنت سے, تمہاری اس لڑائی سے, تمہاری اس جہاد سے اگر ایک آدمی بھی سچے دین پر آ گیا, کس پر آ گیا؟ سچے دین پر آ گیا, مجھے زیادہ خوشی ہوگی کہ بشرط اس کے, بجز اس کے کہ تم اس پورے قبیلے کو ختم کر کے میرے پاس لے آؤ. ایک آدمی کو دین پر جھکا. تو میرے عزیزو, اللہ ہمارے کو عقل دی ہے. کیا دیا بولو؟ ارے بولو بھائی, کیا دیے؟ عقل دی ہے. عقل کا تقاضا ہے کہ ہم کیا کرنا بولو؟ زمین پر اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے چل. اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے چل. جی, روزی کمانے کے لیے کوئی بھی چلتا, پوری مخلوق چلتا, انسان بھی چلتے, جانور بھی چلتے. دین مٹانے کے لیے یہود و نصارہ, مشرک اور کافر چلتے. لیکن رسول اللہ کا امتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کیا کرتا بولو؟ جی, دین زندہ کرنے کے لیے چلتا. جب ان زمین پر چلتا اس کا مقصد کیا ہوتا؟ اللہ کے دین کو کیا کرنا؟ زندہ کرنا. چاہے وہ جہاد کرے, دین زندہ کرنا. لوگوں کو مارنا نہیں, لوگوں کو ختم کرنا نہیں, بلکہ اللہ کی طرف لوگوں کو لانا. اللہ کی طرف. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کو نہ مارو, عورتوں کو نہ مارو, بوڑھوں کو نہ مارو اور کمزوروں کو نہ ستاؤ. اور لڑنے میں تم اقدام کیا کرو؟ اگر وہ لوگ لڑنے کے لیے آ گئے تم دفاع کرو, ان کو اچھی بات سمجھانے کی کوشش کرو. اچھی بات سمجھانے کی کیا کرو؟ کوشش کرو. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیزو, کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھ دیا, اور سمجھ کا تقاضا یہی ہے کہ ہم کیا کرنا بولو؟ اللہ کے راستے میں پھر زمین پر جب ہم چلتے پھرتے اللہ کے لیے, جیسے کہ گشت کرنا. یہ گشت کرنا بھائی یہ کوئی دنیا کے لیے ہے, یہ کوئی روزی کمانے کے لیے سفر؟ 3 دن نکلنا, 40 دن نکلنا, 4 مہینے نکلنا, جی, اور سال 1.5 سال کے لیے نکلنا, یہ کوئی روٹی کمانے کے لیے؟ بلکہ کئی کے لیے بولو؟ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے, تاکہ خود کے اندر بھی دین آئے اور پوری دنیا کے اندر اللہ کا نام روشن ہو جائے. اللہ پر بھروسہ کرنے والے پیدا ہوں, اللہ کے ذات عالی پر یقین کرنے والے لوگ پیدا ہوں, خود نکلنے والے کا یقین تبدیل ہو اور اس کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کا یقین تبدیل ہو. میرے عزیزو, اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھ دیا. یہ سمجھ کا, اللہ نے جو سمجھ دیا ہے, اس سمجھ کا حق اس وقت میں ادا ہوگا جب ہم اللہ کے نام کے لیے پھریں گے.
کس کے لیے پھریں گے؟ اللہ کے نام کے لیے۔ اس کے لیے بتاؤ گے پھر انشاءاللہ کون کون تیار ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے؟ بول۔ عقل کا، سمجھ کا، جی تدبیر کا، تدبر کا اور تفکر کا تقاضا یہی ہے کہ ہم کیا کرنا؟ اللہ کے راستے میں نکلنا۔ ہمارے قدموں سے، ہمارے چلنے پھرنے سے اللہ کا دل زندہ ہو، ہم جن لوگوں سے بات کریں اللہ کا دل زندہ ہو۔ ایسا بننے کے لیے یہ بہترین مشق ہے۔